قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنے دل کے اندر رب کا خوف پیدا کرو، اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، خشیت الہی اپنے اندر قائم کرو۔ اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات کے اندر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بار بار مختلف آیات میں رب تعالی تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، خوف خدا اپنے دل میں قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ تقوی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے رب تعالیٰ کی۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے، جو خشیت الہیہ کی نعمت سے مالا مال ہے، تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، وہ خود بھی پرسکون ہے اور اس کے متعلقین بھی، اس کے قریبی رشتہ دار بھی، اس کے اہل خانہ بھی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ انسان کا اللہ سے ڈرنا ہے۔ جس انسان کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ رب کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ دنیا میں میری چاہت کے مطابق زندگی گزار لو، جنت میں تمہاری چاہت کی زندگی عطا کر دوں گا، من پسند زندگی جنت میں ملے گی، چاہت والی زندگی جنت میں ملے گی۔ دنیا میں ہم پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور منشا کے مطابق، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اس لیے جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی رب سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، خود بھی رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، حقوق العباد کے اندر بھی کمی کوتاہی نہیں کرتا، حقوق اللہ میں بھی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا جا بجا اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی سے جڑ جاؤ۔ لیکن یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی رب کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دولت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دولت بہت بڑی ہے، جس کو نصیب ہو جائے، جس کو مل جائے، اس کی قسمت کے کیا کہنا، اس کے نصیب کے کیا کہنا۔ لیکن یہ دولت ملتی کیسی ہے؟ یہ تقوی کی نعمت کیسے میسر آتی ہے؟ اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے آخری حصے میں بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ان کی مجالست اختیار کرو، ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا متقین لوگوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا کہ اس صحبت کا تم پر بھی اثر پڑے گا اور تمہیں بھی تقوی کی دولت مل جائے گی، تمہیں بھی تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں ماحول کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اچھے ماحول میں آپ رہیں گے
आपका दिल मुतमईन रहेगा। आप नेक सोहबत में रहेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में रहेंगे, औलिया अल्लाह की सोहबत में रहेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, आप खुद भी अच्छे होंगे और आपके दिल के अंदर ख्यालात भी अच्छे आएंगे, नेकी का जज्बा पैदा होगा और गुनाहों से बचने का दायरा दिल में पैदा होगा। ये सब बरकत होती है नेक सोहबत की, ये सब असर होता है नेक माहौल का। अच्छे माहौल में इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए, अच्छे माहौल का बड़ा असर पड़ता है। सहाबा फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, आपके पास बैठे होते हैं, आपके करीब होते हैं, आपकी मजलिस में होते हैं, उस वक़्त हमारी कैफियत और होती है, उस वक़्त हमारी बातनी कैफियत और होती है। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता है, रब का डर हमारे दिल में होता है, नेक जज्बात हमारे दिल में होते हैं, तकवा तहारत के जज्बात हमारे दिल में होते हैं, अच्छे जज्बात नेकी के जज्बात हमारे दिल में होते हैं। लेकिन जब हम नबी की मजलिस से उठकर बाहर चले जाते हैं और दुनियावी जिंदगी में, दुनियावी कारोबार में मशगूल हो जाते हैं, उस वक़्त हमारे दिल की कैफियत और होती है। उस वक़्त दुनिया का ख्याल हमें आने लग जाता है कि दुनिया भी कोई बरतने की चीज़ है, दुनिया भी कोई इस्तेमाल की चीज़ है, दुनिया को भी हासिल करने के लिए हमें तगदो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब हम हुजूर की मजलिस में होते हैं तो उस वक़्त हमारे सामने दुनिया और वमा फीहा की कोई हैसियत नहीं होती, दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती, माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं होती। वो सोहबत का असर होता है, माहौल का असर होता है। आप मस्जिद के माहौल में जितना ज़्यादा वक़्त गुजारेंगे उतने ज़्यादा आपके दिलो दिमाग में अच्छे जज्बात पैदा होंगे, आपके दिलो दिमाग में अच्छे ख्यालात आएंगे, नेकी के जज्बात पैदा होंगे। और आप अगर मस्जिद के माहौल से कटकर, खानकाही माहौल से कटकर किसी बुरे माहौल में चले जाएंगे, उसके असरात आपकी तबीयत पर पड़ेंगे, आपके दिलो दिमाग पर पड़ेंगे। माहौल के असरात बहरहाल होते हैं और इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। इसलिए फरमाया गया कि सोहबत सालेह तुरा सहले कुनत, सोहबत ताले कुना ताले कुनत। अच्छी सोहबत का असर भी अच्छा होता है, बुरी सोहबत का असर भी बुरा होता है। नेक सोहबत हमें इख्तियार करनी चाहिए, खुद नेक अमल करना, नेकी को अपनाना और नेक आमाल इख्तियार करना, आमाल साले इख्तियार करना, उसके लिए अच्छे माहौल की ज़रूरत है, उसके लिए नेक सोहबत की ज़रूरत है, उसके लिए अच्छे माहौल की ज़रूरत है। इसलिए सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में जब आए तो फिर मुड़कर दुनिया की तरफ ध्यान नहीं दिया, दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं की, बस अपना हाथ नबी के हाथ में दे दिया और नबी का ग़ुलाम अपने आप को समझ लिया और उसके मुताबिक, अल्लाह के हकाम के मुताबिक और नबी की मोहब्बत और नबी की चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते चले गए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की ज़िंदगी को भी हमारे लिए नमूने कामिल करार दिया है और सहाबा की ज़िंदगी को भी हमारे लिए नमूना करार दिया है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नबी के ग़ुलाम हैं। इन्होंने जब नबी के माहौल को देखा, इन्होंने नबी की सोहबत इख्तियार की, नबी की सोहबत में आए तो इनको फिर ईमान की दौलत भी नसीब हो गई, ईमान की दौलत से भी माला माल हो गए। इनकी कहानी बड़ी अजीब कहानी है, बड़ी
दर्दनाक कहानी है। और ये वो सहाबी हैं हजरत ज़ैद बिन हारिसा कि जिनको एक रिवायत के मुताबिक सहाबा में सबसे अफजल सहाबी कहा गया है। इनको अफजल उस सहाबा का लक़ब भी मिला है। सहाबा में सबसे अफजल हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। क्यों? कुरान करीम में किसी भी सहाबी का नाम नहीं है। कुरान करीम के अंदर किसी भी सहाबी का नाम नहीं है। खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं है, हजरत उमर का नाम नहीं है, हजरत उस्मान का नाम नहीं है, हजरत अली अल मुर्तज़ा का नाम नहीं है, हसन हुसैन का नाम नहीं है, हजरत अमीर मुआविया का नाम नहीं है, दीगर बड़े बड़े किबार सहाबा का नाम नहीं है। कुरान में अगर किसी सहाबी का नाम है तो वो एक ही सहाबी हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। सूरह अहज़ाब में रब ताला ने इनका नाम जिक्र किया है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा। तो ज़ैद का नाम कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है। इस वजह से बहुत सारे हजरात ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को सहाबा में अफजल सहाबी करार दिया है। और इनको दूसरा शर्फ ये भी हासिल है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में भी रहे हैं। और एक इनको शर्फ ये भी नसीब है कि नबी के ये लेप पालक मुतबन्ना भी रहे हैं, मुंह बोले बेटे जिनको कहा जाता है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के रहने वाले थे। कबीला बनु क़ुज़ा इनका बड़ा कबीला है यमन का, और उस कबीले के सरदार थे हारिसा बिन शरहबील। उनके ये लख्ते जिगर है। 8 साल की उम्र में ये अपनी वालदा के हमरा ननिहाल गए। वापस आते हुए रास्ते में लूट मार हुई, काफिले लुट गए, बच्चे अगवा हो गए, बच्चों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस लूट मार में हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी डाकुओं के कब्जे में आ गए। उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, और फिर रियाज के करीब उकाज एक शहर है, एक मंडी है, उस मंडी में जाकर इनको बेच दिया। वहां से बिकते बिकाते उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हैं हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इनको खरीद लिया और खरीद कर अपनी फूफी को दे दिया, यानी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। अब हजरत ज़ैद बिन हारिसा बच्चे हैं, 8-9 साल की उम्र है, और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहते हैं। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। जब निकाह हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजतुल कुबरा के यहाँ रहने लगे मियाँ बीवी की हैसियत में। तो ये गुलाम थे, ये बच्चे थे, इनकी आदत बहुत अच्छी थी, इनके औसाफ बहुत अच्छे थे, इनके मिलने जुलने का अंदाज बहुत अच्छा था। इनके औसाफ को देखकर, इनकी आदत और अतवार को देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार किया उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से कि आप ये बच्चा, ये गुलाम मेरे हवाले कर दें। हजरत खदीजा ने भी नबी की मोहब्बत में, शोहर नामदार की मोहब्बत में अपना ये गुलाम नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ हो गए। रात दिन, सुबह दोपहर शाम नबी की खिदमत में हर वक़्त ये हमतन गोश रहते थे और नबी की खिदमत में मसरूफ रहते थे। उन्होंने नबी के अफ़आल को देखा, नबी के अमाल को देखा, नबी के अक़वाल को देखा। ये नबूवत से पहले की बातें हैं, नबी की शादी के बाद, नबूवत से पहले की ये बातें हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو، ان کے افعال کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ بہت متاثر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے عادات و اطوار سے متاثر ہو۔ گویا کہ حضرت زید بن حارثہ نبی کی محبت میں نبی کے گرویدہ ہو گئے کہ اس جیسا آقا مجھے کوئی اور نہیں ملا، اتنے رحم دل، اتنے ملنسار، اتنی محبت دینے والے، اتنی محبت سے پیش آنے والے، نبی کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے اور آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو 4 ہستیوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، ایمان لائے۔ خواتین میں، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیا، نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا اور نبی کی غلامی کو اپنی سعادت سمجھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ان کے والدین نے حضرت زید بن حارثہ کو بڑا تلاش کیا، اغوا ہو گئے ہیں، کہاں چلے گئے، کس علاقے میں گئے ہیں، ان کی تلاش میں وہ بہت زیادہ ادھر ادھر گئے، مختلف ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، مکہ میں بھی آئے، حج کے موقع پر بھی آئے۔ تو حج کے موقع پر ان کے خاندان کے لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچان لیا، پوچھا، تعارف ہوا، انہوں نے بتایا، اپنے علاقے کا نام بتایا، پوری کہانی سنائی کہ مجھے کسی نے بچپن میں گرفتار کر لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، بکتے بکاتے میں حکیم بن حزام کے پاس آیا، پھر خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اب ہوں، ان کے پاس زندگی گزار رہا ہوں۔ انہوں نے جا کر زید بن حارثہ کے والدین کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ والد اور حضرت زید بن حارثہ کے چچا اپنے بیٹے اور بھتیجوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ ہمارا بیٹا ہے، ان کو کسی نے پکڑ لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے آپ اس کو بیچ دیا ہے، آپ اس کا جتنا معاوضہ لینا چاہیں، جتنا فدیہ لینا چاہیں، ہم آپ کو معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو آزاد فرما دیں اور ہمارے پاس آنے دیں اور اس کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ اس کی والدہ، اس کے گھر والے پریشان ہیں، اس کی جدائی کا ان پر بہت زیادہ اثر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں، ہمارے ہاتھ اس کو جانے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ بہت اچھا انسان ہے، ہمارے پاس رہ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے اور ہماری خدمت کر رہا ہے، ہم نے اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، والد بھی بیٹھا ہے، چچا بھی بیٹھا ہے، ان کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زید تم آزاد ہو، ہماری طرف سے تمہیں آزادی ہے، چھٹی ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے وطن جانا چاہو جا سکتے ہو، ہمارے پاس یہاں رہنا چاہو تم اجازت ہے، ہمارے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے رات دن کو دیکھا، آپ کے معمولات کو دیکھا، آپ کے افعال و اقوال کو دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، میں اس محبت کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، اس در کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں، اپنے والدین کی موجودگی میں
حضرت زید بن حارثہ نے قسم اٹھا کر کہا واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے جو محبت نبی کے گھر میں دیکھی ہے، میں نے جو الفت نبی کے گھر میں دیکھی ہے، اس ہستی میں دیکھی ہے، میں نے وہ محبت کہیں کسی والدین کے ہاں نہیں دیکھی۔ کسی بچے کو اپنے والدین کے ہاں وہ محبت نہیں ملی ہوگی جو محبت مجھے اس ذات، کریم ذات سے ملی ہے، نبی کی ذات سے ملی ہے۔ میں اس کریم، شریف، نفیس ذات کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میں اس گھر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، کریم ذات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں یہاں رہوں گا۔ والدین نے کہا، والدین بیٹھے ہیں، باپ بیٹھا ہے، چچا بیٹھا ہے، انہوں نے کہا زید کیسی باتیں کر رہے ہو؟ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ یہاں تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، تم غلام ہو، آقا مدنی کریم تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو، تم یہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم آزاد فضاؤں میں آؤ اور آزادی کی زندگی گزارو، چلو ہمارے ساتھ وطن چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس آزادی سے یہ غلامی زیادہ بہتر لگتی، مجھے اس آزادی سے یہ غلامی زیادہ محبوب ہے، میں اس در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا، زید کے والد سے، ان کے چچا سے کہا دیکھو تمہاری مرضی ہے، تمہارا بیٹا تمہارے سامنے ہے، زبردستی نہ میں کر سکتا ہوں، زبردستی نہ تم کر سکتے ہو۔ اگر یہ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں، اگر ان کو یہاں رہنے میں سکون مل رہا ہے، یہاں رہنے میں ان کو راحت مل رہی ہے، تو ان کو یہاں رہنے دو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا کہ نہیں یا نبی اللہ، میں آپ کے پاس رہوں گا، یہاں رہوں گا، مجھے یہاں زیادہ راحت ملتی ہے، مجھے یہاں زیادہ سکون ملتا ہے، آپ کے چہرے کا، مدنی کریم کے چہرے کا مجھے دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اتنی بڑی دولت سے میں لذت اٹھا رہا ہوں، اتنی بڑی نعمت سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ جب حضرت زید بن حارثہ نے یہ کہا کہ میں غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہوں اور میں یہاں نبی کے پاس رہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ زید، میں نے تمہیں آج سے آزاد کر دیا ہے، تم آزاد ہو۔ اور پھر بیت اللہ میں آئے، کعبۃ اللہ میں آئے، کعبہ کے سائے میں وہاں جتنے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو گواہ بنا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، سب کے سب گواہ بن جاؤ، آج کے بعد میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے، اب یہ آزاد شہری ہیں، اور صرف آزاد شہری نہیں ہیں بلکہ ان کو میں نے ایک اعزاز اور بخشا ہے، یہ لے پالک میرے بیٹے بھی ہیں، متبنہ بھی ہیں، آج کے بعد یہ میرے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ نے کہ نبی نے مجھے آزادی بھی عطا کر دی ہے اور مجھے اپنا بیٹا بھی بنا لیا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے والدین سے کہا کہ کتنی بڑی دولت اللہ کے نبی کے ہاں سے مجھے مل گئی ہے۔ والد بھی مطمئن ہو گئے اور ان کے چچا بھی مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی اور بڑے اعزاز سے ان کو رخصت کیا، والد بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گیا، اور جا کر اپنے گھر والوں کو بھی اطمینان دلایا۔ گاہے بگاہے مختلف مواقع پر یہ حضرات حضرت زید بن حارثہ کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیا کنیز ام ایمن سے ان کا نکاح بھی کر دیا، اور نکاح کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ام ایمن وہ خاتون ہے، وہ خوش نصیب خاتون ہے، وہ خوش بخت خاتون ہے کہ جو آدمی ان سے شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے، وہ جنتی ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہ جملہ سنا، فرمایا کہ آقا میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ ام ایمن کے بطن سے زید بن حارثہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا گیا اسامہ۔
اسامہ بن زید. غزوہ موتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو جو بعد میں آزاد ہو گئے تھے ان کو سپہ سالار بنایا, چیف آرمی سٹاف بنایا صحابہ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز بخشا. اللہ کے نبی کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے, میرا نسبی رشتہ دار کون ہے, عہدہ میں اس کو عطا کروں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو زیادہ آپ کا گرویدہ ہوتا, جو زیادہ آپ کی خدمت کرتا, جو زیادہ دین میں آگے ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منصب عطا فرماتے, ان کو اعزاز عطا فرماتے. غزوہ موتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پہلا مسلمانوں کا سپہ سالار اس غزوہ میں زید بن حارثہ ہوں گے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ہوں گے, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں. یہ تینوں حضرات غزوہ موتا میں شہید ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے اور اپنے گھر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے, اپنے وطن واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ انہوں نے نبی کے گھر کے اس محبت والے ماحول کو دیکھا تھا, اس برکت والے ماحول کو انہوں نے دیکھا تھا. اس ماحول کی برکت سے, اس محبت کی وجہ سے, اس نیک صحبت کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی, نبی کی غلامی کا بھی ان کو شرف ملا, اور پھر شہادت کا بڑا اعزاز بھی ان کو نصیب ہوا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا شروع میں کہ نیک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اچھے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. کچھ وقت نیک لوگوں کی صحبت میں گزار کر آپ دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے, اچھے جذبات پیدا ہوں گے, گناہوں سے نفرت ہوگی, نیکی سے محبت پیدا ہوگی, اللہ سے محبت پیدا ہوگی, انبیاء سے محبت پیدا ہوگی, صحابہ اہل بیت سے محبت پیدا ہوگی, اولیاء اللہ سے محبت پیدا ہوگی. یہ سب برکت ہوتی ہے, یہ سب اثر ہوتا ہے نیک صحبت کا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بآخر دعوانا الحمد.